دے وچے دو سوالاں دے جواب ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ صحابہ کتھے آن؟ میں کہا ہنے یار لب لینے آ بادشاہ اے دا پتر گل ہی کوئی نہیں جناب. آپ ہنے تینوں دس رہے ہیں سننی ہے تیرا ذہن سیٹل صفائی ہونا چاہیے ہے. میں کہا ہنے دا جواب سن. یہ دا جواب اے وے علمی. واقعہ کربلا نبی پاک دے پردہ کرن تو کتنے سالاں تو بعد ہویا ہے؟ 50 سالاں تو بعد. سبحان اللہ. پکائی ودے ہو لگدا کو تقریر سنی بیٹھے ہو ہیں. ہاں کتنے سالاں تو بعد؟ 50 سالاں تو بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. اچھا میں کہنا 50 سالاں دے وچ سارے صحابی زندہ رہے آن یا کوئی فوت بھی ہوئے آن؟ اس واسطے ذرا دھیان دے نال ڈھلے نہیں پاؤنا. میں تمہیں گل دسدا پیا. یہ 50 سالاں تو بعد واقع ہویا ہے نبی پاک دے پردہ کرنے تو بعد. تقریباً 50 سالاں دے وچ سارے صحابہ موجود ہیں یا کوئی شہید ہوئے یا فوت ہوئے؟ بولو بولو بولو. 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ نا. ہوئے نا جی. توجہ میرے حال رکھیا ہے. توجہ. انہاں 50 سالاں دے وچ ہن جڑی میری وضاحت سٹیٹمنٹ ہے او سنو. اکثر صحابہ پردہ فرما گئے یا شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے اکثر. اور اس سال میں لبنا ہے نوری صاحب تواڈے بھی ذمے آپ لبنی ہے گل تاکہ اس قوم نو دسیا جا سکے بھئی سن 61 ہجری دے وچ ٹوٹل صحابہ کتنے زندہ ہیں. میں ایک دوست نو آکھیا ہے اس کہ یار جو میں پڑھیا نا میری ریسرچ دے مطابق 200 تو 300 صحابی صرف زندہ ہیں باقی سارے پردہ فرما گئے. اے گل کدی تانوں سمجھ آ جاوے نا. حسین کے قاتلوں میں کون کون کھڑا؟ یہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا؟ یہ سنان بن انس کس کا بیٹا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جو حسین کے قتل کے لیے آئے تھے؟ اور پھر میں قتل کی وجہ پڑھوں. اور 1400 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا. یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا. اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا. اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، قاتل چھپ جائیں گے، لیکن مشیت الہی تھی، ارادہ خداوندی تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا. اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا. پھر اس قوم نے اپنی مجلسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، وزارتیں دی گئیں، عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے
عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے، دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دیں۔ پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائی کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی، صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ جو بول سکے وہ تائید فرمائے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے بہانے سے یزید کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے۔ اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تنمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں مسعود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا، جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے، لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، 72 لے کے میں آتا ہوں۔ 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ سارے بولو، آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسین دنیا کو ثابت کر گیا،
واجب الاحترام، قابل سعد احترام، عزت مآب جناب علی عباس الوی صاحب، الوی پھر اس کے بعد پھر علی۔ ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ یہ باتیں گجرات نہیں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے میں سنائی جائیں گے؟ اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل۔ مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آیا۔ تجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں، تو چاند کی تاریخ کیا بتائے گا؟ اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق، ہم اپنی ذات پہ حملے برداشت کر سکتے ہیں، ہم حسین سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں۔ اب اگر بات کھلی ہے تو پھر اب کھلے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظر ممبر کی طرف ہے وہ اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کرے۔ 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا۔ اچھا، یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا۔ مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا۔ یزید دکھا دیا، یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے۔ ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا۔ اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں۔ بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے۔ مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے گا، اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا۔ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا۔ جگیر کا جھگڑا، منصب کا لالچ، کسی عہدے کی طلب، حسین تخت چاہتے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں ہوا؟ اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا۔ اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ۔ یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں گا، ایسا ہی ہے۔ بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا۔ یہ شیعہ نے بھی لکھا، یہ سنی نے بھی لکھا۔ یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے، ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا۔ یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا۔ کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا، جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ میں قتل حسین کی تحقیق شروع کروں۔ اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، تیرا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا کیا کہتا ہے یزید؟ اس کا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کو کہہ دے مجھ جیسا کوئی بندہ بیٹھا رات کے اس پہر میں حسین سننے والا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں۔